اس کی پڑھائی ہو جائے, ایجوکیشن ہو جائے. تو ہم نے ان سے کہا آپ کا بچہ جب کہتا ہے دوپہر کا کھانا مجھے دو, تو آپ اسے کہیے گا کل ڈگری لے کر آؤ, ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آؤ, پھر تمہیں پلیٹ میں کھانا دوں گا. کہا قبلہ یہ تو مر جائے گا. یعنی جسمانی طور سے ہم اس کا پیٹ بھرتے ہیں مگر اس کے جذبات کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے, اور شیطان ہمارے نوجوانوں کو اسی ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. یاد رکھیے یہ جو والدین شادی میں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, یہ جملہ میرا نہیں ہے, امام معصوم کا ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, حرام کی نگاہوں سے نگاہ کی طرف دیکھتا ہے, کوئی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے, اس کا گناہ کی ایک کاپی ماں باپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی, ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا تو نے حرام کیا ہے. وہ پریشان, میں تو نماز شب پڑھ رہا تھا, میں نے گناہ نہیں کیا. ہاں تم نماز شب تو پڑھ رہے تھے مگر امام زمانہ کے ظہور کی تاخیر کا سبب تھے. میں کب ظہور کی تاخیر کا سبب تھا؟ کیونکہ یاد رکھیے ہر گناہ امام زمانہ کے ظہور کی تاخیر کا سبب بنتا ہے. ایک نوجوان ملا, اس نے کہا قبلہ میں نے شادی کر دی ہے, انشاءاللہ جلدی ظہور ہو جائے. ہم نے پوچھا ہنس کے تمہاری شادی کا ظہور سے کیا لینا دینا؟ کہا جب میں شادی کروں گا کچھ گناہ کم کروں گا, جب میں گناہ کم کروں گا مولا کا ظہور کچھ قریب ہو جائے گا. دیکھیے نوجوان کی فکر کہ میری شادی میں مولا کا بھی تو حصہ ہونا چاہیے, میری خوشی میں آقا کا بھی تو حصہ ہونا چاہیے. والدین کی ذمہ داری ہے, کیونکہ جمعے کے وقت اکثر والدین زیادہ آتے ہیں, نوجوانوں سے بھی اکثر میں جہاں جہاں کہیں جمعے کا خطاب ہوتا ہے بزرگوں کے چہرے مجھے زیادہ نظر آتے ہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ضرور جمعے میں شرکت کیا کریں, جاب سے 2 گھنٹے آف لے کر بھی آ جایا کریں. کیوں؟ کیونکہ جمعے کے بارے میں کہا گیا ہے 3 ہفتے جو جمعے میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافقوں میں شامل ہو جائے گا. اسی لیے میرا خطاب ابھی والدین سے ہے کیونکہ بزرگ چہرے زیادہ نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیے آپ کا بیٹا یا بیٹی اگر گناہ کر رہا ہے, قیامت کے دن نمازی ماں باپ کو جہنم میں پھینکنے کا حکم ملے گا. خدا کہے گا, یہ خدا سے فرشتے کہیں گے یہ تو نمازی تھے, یہ باحجاب خاتون تھی, یہ تو نماز شب پڑھتی تھی, یہ تو منبر کے قریب بیٹھتا تھا, یہ تو روتا تھا. ہاں یہ روتا تھا مگر اس نے اپنے بیٹے کے لیے حلال کا بندوبست نہیں کیا تھا. وہ بیٹا گناہ کرتا رہا, وہ تمام گناہ اس کے کھاتے میں آتے رہے, اس کے اعمال نامے میں آتے رہے. دیکھیے یہ شادی کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کیا کرتے ہیں جبکہ یہ واجب امر ہے. جلد از جلد وقت پہ شادی کرایا کریں. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں ان کو کسی خاتون نے فون کیا, سلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کام ہے بہن جی؟ کا قبلہ میری شادی کروا دیجئے, میں کنواری ہوں. تو وہ خاتون سے مولانا صاحب نے, ہمارے استاد نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 38 سال میری عمر ہے. وہ پریشان ہوئے, کہا میں کہاں سے رشتہ ڈھونڈوں گا, جب 24 کی تھی, جب 18 کی تھی, جب 20 کی تھی, جب تمہاری اس وقت تم کہاں تھی؟ تو وہ فوراً رونے لگ گئی, اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگ گئی. روتے روتے کہتی ہے لعنت ہو میرے ماں باپ پر, اللہ برباد کرے میرے ماں باپ کو. مولانا پریشان ہو گئی, یہ کیسی لڑکی ہے کہ ماں باپ کو اس بارے میں ایسی بے ادبی کر رہی ہے. کہا قبلہ جب میں چھوٹی تھی میری ماں باپ, میرا دماغ کچا تھا, ماں باپ نے کہا یہ پڑھو یہ پڑھو, میٹرک کرو, انٹر کرو, بی اے کرو, ایم اے کرو, ایجوکیشن بہت ہو گئی. جو رشتہ آتا تھا کہتے تھے ہماری بچی چھوٹی ہے ابھی پڑھ رہی ہے. میں کیا کہتی ہے, میرا دماغ تو کچا تھا, میری عمر گزرتی چلی گئی. جب ایجوکیشن ختم ہوئی رشتے آنے لگے, کہا اس کا ایجوکیشن کم ہے, تم تو ایم اے پاس ہو, یہ کم وقت میٹرک بھی نہیں پڑھا ہوا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. کوئی رشتہ آیا, یہ زیادہ لمبا ہے, یہ زیادہ چھوٹا ہے, یہ زیادہ غریب ہے, یہ ویسا ہے, یہ ویسا ہے. ایسے رشتے ریجیکٹ کرتے گئے, میری عمر بڑھتی چلی گئی. اب جس عمر میں پہنچی ہوں کوئی رشتہ نہیں آنے والا, آپ ہی میرے رشتے کا بندوبست کر دیجئے. بتائیے اس بچی پر ظلم کس نے کیا ہے؟ اس پر ظلم کرنے والے وہ ماں باپ تھے جو قرآن نے کہا بچیوں کو دفنانے کے بارے میں کہا کہ جو بچیوں کو دفناتے تھے قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا بے ای ذنب قتلت, انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اور قیامت کے دن یہی بچی اپنے باپ اور ماں کا گریبان تھام کر کہے گی تم نے میرے دینی شرعی حق سے کیوں تم نے محروم کر دیا. اسی لیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے, میرا جملہ نہیں, آقا رسول اللہ سچے رسول پیارے رسول صادق مرسل فرماتے ہیں اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو باکرگی کی عمر میں جلد از جلد شادی کروا دو. پھر مولا فرماتے ہیں باکرہ اور کنواری لڑکی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پھل درخت پہ لٹکا ہوا ہے, اگر اس پھل کو وقت پہ نہیں کاٹو گے 2 چیزیں اسے تباہ کر دیں گی. پہلی چیز اسے گرم ہوا تباہ کر دے گی اور سورج کی روشنی اسے تباہ کر دے گی. پھر اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیٹیوں کی وقت پر شادی نہیں کرائی تو وہ بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے, وہ بے حیائی کی طرف چلی جائیں گی. پھر رسول اللہ وجہ بھی بتاتے ہیں, ریزن بھی بتاتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری بیٹیاں انسان ہیں اور انسان میں اللہ نے جذبات رکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ
چاہتا ہے اپنے دین کو بچائے، اپنے اولاد کے دین کو بھی بچائے، پہلے اس کو سیکیور کر دے۔ شادی کے معاملات میں غفلت نہ کیجئے۔ انسان سب سے بڑی والدین کی ذمہ داری یہی ہے۔ اچھا اس میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک رکاوٹ یہی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس لڑکی کا حق مہر زیادہ ہو وہ زیادہ عزت دار ہے۔ مجھے بتائیے، میں ان سے اکثر کہتا ہوں آپ کی بچی سیدہ کی عزت سے زیادہ عزت رکھتی ہے کیا؟ سیدہ جتنی عزت ہے نہیں، وہ سیدہ کی کنیز فضہ کے خاک کے پا کے برابر بھی نہیں ہے ہماری بچیاں۔ تو ہماری بچی کی کیا عزت؟ سیدہ کا حق مہر دیکھیے، حق مہر کتنا کم تھا۔ کیا ہم ہر چیز میں یا حسین کہتے ہیں؟ ہماری پہچان ہی اہل بیت ہے، ہمیں اہل بیت ہی کی وجہ سے گردن کاٹی جاتی ہے، ہمیں مارا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہماری زندگی میں اہل بیتی زندگی آ جائے؟ انسان شادی کرے، وہ بھی کیسی شادی؟ جیسے آپ نے سنا وہ جوان شادی کر رہا تھا مولا کی خوشنودی کے لیے، مولا کی خوشی کے لیے۔ جس شادی میں ابتدائی میوزک اور گانے سے ہوگی اس شادی میں امام زمانہ خوشنود نہیں ہوں گے، بلکہ مولا کا دل جگر خون ہو جائے گا۔ مولا کی تکلیف کا سبب اگر کسی کی زندگی کی ابتدا ہو تو بتائیے اس زندگی کی انتہا کیا ہوگی؟ اس زندگی کا آگے جا کر کیا بنے گا؟ جب میں نے اپنی زندگی شادی مولا کو ستا کے کی ہے تو آگے میری زندگی کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ شیطانی کلچر ہے۔ اس کلچر کو انسان ختم کر دے کہ شادی انسان سمپل اور سادہ رکھے۔ اور دوسری چیز جو اکثر کہتے ہیں شادی کے لیے بچے کے لیے جاب نہیں ہے، اس میں 2 پوائنٹ دوں گا۔ ایک نقطہ پہلا، یاد رکھیے آپ جس سے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرا رہے ہیں وہ لڑکی اپنے باپ کے گھر میں کتنا کھانا کھاتی ہوگی؟ 1-8 پلیٹ کھانا کھاتی ہوگی، 2 پلیٹ 3 پلیٹ۔ آپ کا بچہ بھی ادھر 1-2-3 پلیٹ کھاتا ہوگا دن میں کھانا۔ آپ اپنے بچے کی شادی کروا کر اپنی بہو کو اپنے گھر میں لے کے آ جائیں اور 5 سال 10 سال تک اپنے بیٹے کی سپورٹ کریں، چاہے وہ کالج پڑھتا رہے، بے شک یونیورسٹی کر رہا ہے چاہے وہ کرتا رہے، تو 5-10 سال تک آپ اس کی سپورٹ کریں گے، 5-10 سال کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے گا۔ وہی طریقہ کسی سفید ریش اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے پہلے زمانے میں ایسی شادی ہوا کرتی تھی، 5-10 سال تک باپ ماں بچے کی سپورٹ کیا کرتے تھے اور بعد میں وہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ دوسری چیز جو ہے کبھی کبھار جاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے دوست سے بھی بات ہو رہی تھی، اسلام آباد میں بھی چند دوستوں سے بات ہوئی تھی، والد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جابز دیں ہمارے نوجوانوں کو، مگر کیونکہ شیعہ نیٹ ورک نہیں ہے، شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ایک شخص کو جاب چاہیے، وہی ٹیلنٹ والا بندہ ادھر پارے چنار میں ہوگا، اسی علاقے میں ہوگا، مگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ کسی اور کو جاب دیتا ہے، مولا کا جو چاہنے والا نہیں اس کو جاب دے دیتا ہے۔ اگر یہ نیٹ ورک بن جائے، ہمارے نوجوانوں کی جو سی ویز ہیں کہ کیا کتنا پڑا ہوا ہے، اس کا اگر نیٹ ورک بن جائے تو سینٹرلائز نیٹ ورک سے فائدہ یہ ہوگا، مرکزی نیٹ ورک سے فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوانوں کو جب بھی کوئی جاب آتی ہے، پرائیویٹ جاب ہے یا سرکاری جاب ہے، جب مولا کا جب لسٹ میں دیکھا جائے گا اچھا اس چیز میں اس فیلڈ میں مولا کا چاہنے والا اسپیشلائز کیا جائے گا، اس کے لیے ہم اکثر نمبر بھی دیتے ہیں، ای میل بھی دیتے ہیں، آپ درج کر سکتے ہیں۔ ایک ای میل ہے جس کو آپ جہاں پہ ہمارے نوجوان جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں اس پہ اپنا سی وی بھیج سکتے ہیں، حسینی سوسائٹی cv@gmail.com۔ اس ای میل پہ وہ سی وی بھی بھیج سکتے ہیں، حسینی سوسائٹی، حسینی HUSSAINI اور سوسائٹی کی وہی جو انگلش میں اسپیل ہوتی ہے cv@gmail.com، حسینی سوسائٹی cv@gmail.com پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ اس سی وی کو بھیج سکتے ہیں جو بعد میں اگر دوستان شائق ہو وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ ہوگا کہ مومنین کا آپس میں نیٹ ورک بن جائے گا، اور مومنین جو جاب کرنے چاہتے ہیں تو آپس میں اقتصاد ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اپنی اقتصاد مضبوط کیجئے۔ اب دیکھیے امام بارگاہ بن رہا ہے، اس میں اقتصاد کی ضرورت ہے کہ پیسے آئیں گے تب امام بارگاہ بنے گا۔ اسی طرح بچے کے بعد جاب ہوئے گی تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا۔ تو پہلی چیز اگر ہم نے اپنے بچوں کی شادی وقت پہ کرا دی، 2 چیزیں اکثر علماء کہتے ہیں، ایک وقت پہ اپنے بچوں کی شادی کرا دو اور ان کو نماز سکھا دو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی سے روکے گی۔ اور اگر یہ 2 چیزیں جوان کی حل ہو جائے، ایک نماز ہمیشہ وقت پر ادا کرے، یا جب بھی ادا کرنا ہے وقت پر اگر ادا نہ ہوئی تو فوراً ادا کر لے، نماز کو کبھی نہ چھوٹنے پائے، اور شادی وقت پر کر لے، یقین جانیے نوجوان اتنا پاک ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں دیدار امام زمانہ سے منور ہو سکتی ہیں۔ صلی علی محمد
محمد وعجل فرجهم۔ اور آخری پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو تمام کروں، دیکھیے اس دور میں ہم جس میں رہ رہے ہیں دور فتن ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی آزاداری کو محدود کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر شہر میں ہم گئے، کراچی سے شروع کر آپ کے علاقے میں پہنچیں، علماء سے میٹنگ ہوتی، گفتگو ہوتی، وہ کہتے ہیں میں بھی 4تھ شیڈیول میں ہوں، میری بھی زبان بندی ہے۔ کتنے علماء کو 4تھ شیڈیول میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آزاداری اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے مجلس نہیں پڑھنے دی، ایک اتنی مجلس سے آپ پڑھیں گے 3 سے زیادہ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے امام بارگاہ میں 2-3 مجلس سے زیادہ مومنوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر دشمن کا پلان یہی ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہو، دشمن کے ہاتھ میں ہو، وہ زندہ چبا کے مومنوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ایک پالیسی ہے جو لانگ ٹرم پالیسی میں آپ کو دے رہا ہوں، میری نہیں امام معصوم کی پالیسی ہے۔ شارٹ ٹرم پالیسیز بہت ساری ہوتی ہیں کہ بے شک بہت ساری پالیسی ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کی، مگر لمبی مدت کی کیا پالیسی ہے؟ اس پالیسی کو اگر مولا کے چاہنے والے اپنائیں، یقین جانیے 50 یا 100 سال میں ہمارا جو آبادی کا ریشو ہوگا وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ وہ کس کی پالیسی؟ وہ اہل بیت کی پالیسی ہے۔ دیکھیے امام موسیٰ کاظم کتنے سال قید میں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر مولا کے پاس کتنے بچے ہیں؟ 27 یا 24 مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، یعنی کم از کم مولا کے پاس 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، مولا علی کے پاس 18 بیٹے ہیں۔ یہ مولا نے اہل بیت نے اتنی زیادہ نسل کیوں پیدا کی؟ آپ دیکھیں زیادہ، سب سے زیادہ آپ جائیں گے ایران میں، عراق میں، پاکستان میں زیادہ آپ کو کاظمی سادات نظر آئیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ نسل امام موسیٰ کاظم کی ہے۔ اسی طرح مولا علی کے 18 بیٹے ہیں۔ ہر امام کے زیادہ اولاد کیوں تھے؟ مولا یہ پالیسی دے رہے ہیں، عیشیو اگر تمہیں بچنا ہے، بچنے کا یہی راز ہے، تمہاری بقا کا یہی راز ہے۔ ہم نے شادی پہ گفتگو کی، اب ان نوجوانوں سے ہی کہوں گا کہ اگر جب شادی کریں گے، ہر شیعہ اگر 10 بچے پیدا کرے، 10 بچے اگر ہر شیعہ کے گھر میں ہو، یقین جانیے یہ ہماری ضمانت ہوگی، ہماری بقا کی ضمانت ہوگی۔ دشمن بہت تیزی سے تیار ہے کسی ذریعے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو یا محدود کر لے یا ختم کر لے، اگرچہ ختم نہیں کر سکتا تو محدود کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس پالیسی کو مولا کے چاہنے والے اپنائیں، لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم کیوں زیادہ بچے پیدا کریں؟ ایک سوال لوگ اکثر ہی کہتے ہیں کہ زیادہ بچوں کا کیا فائدہ، 10 بچوں کا کیا فائدہ، ایک بچہ پیدا کرو وہ بھی خمینی جیسا پیدا کرو۔ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں اگر آپ میں یہ خمینی بنانے کی صلاحیت ہے تو ایک کیوں بناتے ہو، 10 بنا دو، 20 بنا دو۔ اگر آپ میں ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے تربیت کی، اگر آپ تربیت آتی ہے تو 10 کی بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں آتی تو آپ ایک کی بھی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ تربیت ایک صلاحیت ہے، اگر آپ نے ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ 12ویں سرکار دعا افتتاح میں رو رو کر کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں وَقِلَّةَ عَدَدِنَا وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، اے خدایا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور میرے چاہنے والوں کی دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ مولا کا غم ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبلہ اب ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے، اب کیا بچے پیدا کرنے، یہ گاؤں والوں کا کام ہے۔ بتائیے آپ ماڈرن ہو گئے، آپ نے یونیورسٹی پڑھ دی، کیا آپ کا علم علی ابن ابی طالب سے زیادہ ہو چکا ہے؟ کیا آپ کا علم امام موسیٰ کاظم سے زیادہ ہو چکا ہے؟ رسول اللہ نے یہ پالیسی دی ہے، اگر تمہیں بچنا ہے تو یہی پالیسی ہے۔ اب دیکھیے مولا کے چاہے ایک سمپل کیلکولیشن آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کی تعداد مولا کی چاہنے والوں کی پاکستان میں کتنی ہے؟ 5 سے 7 کروڑ بتائی جاتی ہے، 5 سے 7 کروڑ پرانی رپورٹس کے مطابق جو CIA کی تھی اس میں بھی تقریباً 5-4 کروڑ تھی، تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تازی تقریباً 5 سے 7 کروڑ۔ دشمن یہ کہتا ہے تم 2 کروڑ ہو، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم دشمن کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ 2 کروڑ ہیں، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ آپ نکال دیں۔ اب ذرا غور سے سنیں وہ نوجوان جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے ایک جنرل اندازہ دینا چاہتا ہوں، دقیق نہیں ہے، ایک جنرل اندازہ۔ آپ کی ہماری تعداد 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ نکال دیں، 1 کروڑ بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، جو بھی مسئلے دار بچے ہوں گے، 1 کروڑ بچی۔ اگر یہ 1 کروڑ شادی کرتے ہیں تو آدھے کروڑ فیملی بنے گی، آدھی کروڑ کپل بنیں گے۔ اب آدھے کروڑ اگر 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، آدھا کروڑ ملٹیپلائی بائی 10 کتنا بنے گا؟ 5 کروڑ بنے گا۔ آدھا کروڑ ملٹیپلائی بائی 10 5 کروڑ بنے گا۔ اور اگر
اس کو یعنی 5 اگر 10 اگلے 10 سال، ہم چلو 10 سال نہیں کہتے، 1 سال کا فاصلہ دے دیتے ہیں، اگلے 20 سال میں اگر 10 بچے پیدا کیے گئے، 20 سال میں آپ کے نئے پیدا ہونے والے بچے 5 کروڑ ہوں گے، اور اگر اس کو 40 سال میں تبدیل کر دیں، نئے بچے پیدا ہونے والے 10 کروڑ ہوں گے۔ اس وقت بے شک 40 سال کے بعد پاکستان کی آبادی بھی بڑھے گی، ابھی 22 کروڑ ہے، اس وقت 40 کروڑ ہو جائے گی۔ اس 40 کروڑ آبادی میں آپ کے 10 کروڑ ہوں گے، یعنی 1/4 آف دا پاپولیشن، یعنی پوری آبادی کا چوتھا حصہ آپ ہوں گے۔ یعنی پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں، جب 4 بندے کھڑے ہوں گے ان میں سے ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ اتنا مولا کا سمپل فارمولا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مولا کے اکثر فارمولے بہت سمپل اور بہت گہرے ہوتے ہیں، اہل بیت کے جو فارمولے ہیں، کیونکہ اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں مولا نے ایک فارمولا دے دیا بہت سمپل ہے۔ اور یہ سازش ایران میں ہوئی تھی 20 سال پہلے، ایران میں کم بچے اچھے کی سازش ہوئی۔ اور زمانے میں ایک پرائم منسٹر گزرا تھا جو تھوڑا انقلابی نہیں تھا، اس نے کیا کیا، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، مٹھائی کا ڈبہ لینے جاتے تو اس پہ لکھا رہتا تھا خانوادہ یہ کھچکتا زندگی یہ بہتر، چھوٹی فیملی اور اچھی سکون والی فیملی ہوگی۔ تو 20 سال یہ سازش چلتی رہی۔ ایک مرتبہ 20 سال کے بعد رہبر خود ممبر پہ آئے، آیت اللہ سید علی خامنئی ممبر پہ آ کے کہتے ہیں لوگوں یہ 20 سال ہمارے خلاف سازش تھی، یہ سائنس نہیں تھی۔ علماء سے یہ کہا جاتا تھا قبلہ یہ سائنس ہیں، بھائی سائنس کے نام سازش ہو رہی تھی، دونوں سین سے شروع ہوتے ہیں، سائنس اور سازش۔ وہ سازش تھی جس کے ذریعے سے وہ شیعہ آبادی کو کم کرنا چاہتے تھے۔ رہبر نے اس وقت کہا یہ پوری پالیسی غلط تھی، اس پالیسی کو ختم کرو۔ اور اس موقع پر آیت اللہ محمد حسین تہرانی بڑے عظیم عارف گزرے ہیں، وہ اسی دکھ میں مر گئے۔ وہ کہتے تھے یہ کچھ بہت چھوٹا نقصان نہیں ہے، 20 سال سینکڑوں نہیں کروڑوں شیعہ نسل کشی ہوئی ہے ایران میں، کروڑوں کی۔ ابھی ایران کی 8 کروڑ آبادی ہے، اگر یہ نہ ہوتی یہ پالیسی یہ سازش، ابھی ایران کی 12 کروڑ 15 کروڑ آبادی ہوتی۔ 15 کروڑ کو آ کر 8 کروڑ میں انہوں نے روک دیا دشمن نے۔ یہ دشمن کی سازش ہے، وہی جو ہمیں کہا جاتا ہے فیملی پلاننگ کہ بھوک مریں گے لوگ، یہ ہو جائے گا، کھانا کم ہو جائے گا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے امریکہ میں کیوں فیملی پلاننگ کی اپلیکیشن نہیں ہوتی؟ امریکہ میں فیملی پلاننگ نہیں ہے وہاں، جبکہ ان کی آبادی 330 ملین ہے، 30 کروڑ سے اوپر ہے، وہاں کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہے۔ یورپ میں تو بوڑھے زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ بچے پیدا کرو، کوئی بچہ پیدا نہیں کرتا۔ یہ پالیسی ٹوٹلی غلط تھی، ٹوٹلی فیک پالیسی تھی، یہ سائنس نہیں تھی، سائنس کے نام پہ ایک سازش تھی جو یہاں پر بھی ہمارے مسلمان ملکوں میں اپلائی کی جا رہی ہے۔ مولا کے چاہنے والے اپنے جذبات پر قابو رکھیں، مولا خدا کہہ رہا ہے، مولا بتلا رہے ہیں ہمیں، اگر تمہیں مولا کی اطاعت کرنی ہے جذبات کی کبھی پیروی نہیں کرنی۔ کربلا میں جو حسین کے مقابل میں آئے تھے وہ جذبات کے پیروکار تھے، جذبات کے پیروکار جو تھے وہ یزیدی تھے، جو عقل کے پیروکار تھے وہ حسینی بن گئے۔ حسینی کبھی جذبات کی وجہ سے نہیں آئے، وہ کچھ لوگ تھے جو جذبات کی وجہ سے آئے، کہا حسین فاتح خیبر کا بیٹا ہے، شاید اسے فتح مل جائے گی، مگر حسین نے راستے میں ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں جیتنے نہیں، میں جان لٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔